اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سورہ مومنون کا ترجمہ جاری تھا، آیت نمبر 29 سے لے کے 33 تک کا ترجمہ ہے کہ وقل رب کہو، فقل کشتی میں سوار ہو کے خدا نے کہا کہ یہ کہو کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہہ دو کہ تمام تعریف خدا کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے۔ اور یہ بھی دعا کرو رب اے میرے پروردگار مجھے نازل کر، مجھے اتار منزلا مبارکا، منزلا مبارکا۔ بہت سارے منازل ہیں لیکن بہترین جگہ پہ تو اتار، کیونکہ تو بہترین منزل ہے، بس بہترین منزل پہ اتار تو۔ منزلا مبارکا، منزلا مبارکا یعنی پاک ایسی بہترین مبارک جگہ پہ اتار جہاں کفر نہ ہو، جہاں کفر نہ ہو۔ وانت خیر المنزلین، اور تم بہترین منزل ہے خدا، تم بہترین منزل ہے۔ بس قوت فإن العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت تیری ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت تیری ہے، حکم تیرا ہے خداوند عالم، بس تو بہترین جگہ پہ مجھے اتار۔ یہ دعا کی۔ بس منزل یعنی مناسب جگہ، منزل یعنی مناسب جگہ، مناسب جگہ، ٹھیک۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں آیات ہیں، یعنی جناب نوح علیہ السلام کے قصے میں آیات ہیں، آیات ہیں۔ یہ الہی امتحانات کی آیات ہیں، الہی امتحانات کی آیات ہیں کہ خداوند عالم نے آزمایا۔ جناب نوح علیہ السلام کو اذیتیں پہنچی، مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے۔ دوسری جانب سے اگر دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنا مجھے اذیت دی گئی ہے کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی۔ درست ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے مشکلات کا سامنا کیا، لیکن رسول خدا کی مصیبتوں کی نسبت رسول خدا کی مصیبتیں زیادہ تھیں۔ جناب نوح علیہ السلام کی مصیبتیں اس زمانے کے لحاظ سے بہت زیادہ تھیں، لیکن اگر ہم جناب نوح علیہ السلام کی مصیبتوں کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیں تو رسول خدا کی مصیبتیں زیادہ ہیں۔ حکومت اسلامی قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 13 سالہ مکی زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بعثت کے بعد 80 جنگیں لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 80 جنگوں میں احکامات صادر کرنا، گروہ کو تشکیل دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مشکل حالات میں ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ قیدی بنائے جا رہے تھے، بے رحم قتل کیے جا رہے تھے حجاز میں، عورتوں اور مردوں کو قتل کیا جا رہا تھا حجاز میں۔ رسول خدا کو خود قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن معجزہ الہی سے رسول خدا بچے ہوئے تھے۔ عورتوں اور مردوں کو قتل کرتے تھے۔ یاسر اور سمیہ کو قتل کیا گیا، ہمارے یاسر کے والد یاسر اور سمیہ کو قتل کیا گیا۔ یہ وہ مشکلات تھیں رسول خدا۔ بس اگر جناب نوح علیہ السلام کی مشکلات دیکھیں تو بہت تھیں، لیکن رسول خدا کی نسبت جو مشکلات تھیں تو رسول خدا کی مشکلات بہت زیادہ ہیں کہ خود رسول خدا نے کہا ما اوذی نبی، نہیں کسی نبی کو اذیت دی گئی جتنی مجھے اذیت دی گئی۔ حالات آسان نہیں تھے، جہاں رسول خدا سے دشمنی عام تھی وہاں حکومت اسلامی قائم کرنا کتنا بڑا کام تھا۔
مدینے میں آنا اور حکومت کو تشکیل دینا آسان کام نہیں تھا. حکومت اسلامی تشکیل پا جائے پھر 80 جنگیں. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھی جائیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، الہی امتحانات کی نشانیاں ہیں کہ الہی امتحانات بتائے جا رہے ہیں کہ الہی امتحانات سے انبیاء علیہ السلام گزرے. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، یقیناً ہم سب کو آزمائیں گے. یہ سنت الہی ہے، یہ تبدیل ہونے والی نہیں. نبی ہو یا نبی نہ ہو، ہر ایک سے آزمائش ہونی. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، بس ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول کو، منہم، جو ان میں سے تھا، اس معاشرے میں رہتا تھا، ان کے درمیان زندگی گزارتا تھا. اور کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، خدا واحد کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں کوئی معبود اس کے علاوہ، تمہارے لیے نہیں کوئی معبود خدا کے علاوہ. فلا تتقون، تو کیا تم سب تقوی اختیار نہیں کرتے. وقال الملأ من قومہ، اور کہا سرمایہ داروں نے اس کی قوم میں سے سرمایہ داروں نے کہا، الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ، جو لوگ توحید کے بھی منکر تھے، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور معاد کے بھی منکر تھے، یعنی مبدأ کے بھی منکر تھے، معاد کے بھی منکر تھے، دونوں. الذین کفروا سے مراد توحید کے منکر، مبدأ کے منکر. وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور جھٹلایا انہوں نے آخرت کی ملاقات کو، یعنی معاد کے منکر، منتہا کے منکر، کہ ہم لوٹنا ہے خدا کی جانب سے انکار کرتے تھے. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان کو نعمتیں دی تھیں دنیا کی زندگی میں، وہ حد سے تجاوز کر کے، ظاہری نعمتوں کو معیار قرار دے کے حد سے تجاوز کر کے. کیا کہا انہوں نے؟ ظاہری نعمتوں میں پڑے ہوئے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے بنے، اور انہوں نے انبیاء کے صرف ظاہر کو دیکھا، انبیاء کو جسمانی لحاظ سے دیکھا بس. ملکوتیت انبیاء میں نہیں دیکھی، وہ ملکوتی پہلو انبیاء کا نہیں دیکھا، جسمانی پہلو دیکھا بس. کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں یہ مگر تمہارے جیسا انسان. وہ ملکوتی یوحا الیہ، وہی ہوتی ہے میری طرف، یہ نہیں دیکھا انہوں نے. جس طرح آپ کو صرف آپ کے جسمانی پہلو کو دیکھتے ہیں، آپ کے ملکوتی پہلو کو نہیں دیکھتے، اسی طرح پہلے والے انبیاء کو. یأکلوا مما تاکلون، یہ نبی کھاتا ہے اسی میں سے جو تم کھاتے ہو، پیتا ہے اسی میں سے جو تم پیتے ہو. یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر خدا نبی بھیجتا تو فرشتہ نبی بنا کر بھیجتا. خدا نے کیا جواب دیا؟ اگر خدا فرشتہ نبی بنا کر بھیجتا تو وہ انسان بنا کر ہی بھیجتا، فرشتے کو بھی انسان بناتا اور پھر بھیجتا. ٹھیک، بس یہ سلسلہ وہ نبوت کا ہی چل رہا، نبوت کے حوالے سے گفتگو، لیکن انبیاء علیہ السلام سخت آزمائشوں سے گزرے، اور رسول خدا سخت ترین آزمائشوں سے گزرے، کہ خود فرمایا کہ جو اذیتیں مجھے دی گئی ہیں کسی نبی کو نہیں دی گئیں. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.